لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت لینڈ لارڈ تھے, بڑے مالدار تھے. سارے بیٹوں کو پلاٹ دے دیے, جاگیریں دے دی, زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھئی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا. 80 سال ان کی عمر تھی, اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا. 80 سال کی عمر میں, بولو بھائی, ایک اور نکاح کر لیا. اللہ کی قدرت, اس سے اولاد پیدا ہو گئی, بیٹا ہو گیا اس سے. تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں. تو سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو واپس کرنا چاہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال جو اپنے پلاٹ واپس کر دو, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہمارا تو ایک قطرہ نہیں, ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں, یہ تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے, ہمارا کہاں سے ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں, اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک دھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں, سارا تمہارے باپ نے دیا, تم کیسے مانگ رہے ہو. نبی نے کیا فرمایا, انت و مالک لی ابیکا, فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا ہوا اتنا. ہم جب NCC کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ کالجز میں پہلے ہوتی تھی, تو وہ اس ٹریننگ کے دوران ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے طالب علم کو, کالج لائف کی بات کر رہا ہوں, کہہ رہا ہے کہ یار یہ ابا جو ہے نا, میرے ابا جب بھی میں باہر سے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. تو دوسرا جواب میں کہتا ہے یہ اسٹائل دیکھیں کہ تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں, یہ بدتمیزی والا لہجہ. تو میں ایسے باپ کو کہتا ہوں تم نے ایسی اولادیں پالی ہوئی کیوں ہیں, سمجھتے ہو. ان کو بولیں بھائی ان لوگوں کا یہ علاج ہے, یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.